کاش کہ لوگ سمجھ سکیں کہ رشتے بنانا اصل بات نہیں بلکہ اصل بات ان رشتوں کو نبھانا ہوتا ہے۔ خونی رشتے بھی کمال ہوتے ہیں، منتظر ہمارے زوال کے ہوتے ہیں۔ ناراضگی گلے شکوے وہاں اچھے لگتے ہیں جہاں اپنائیت ہو۔ السلام علیکم، آج ہمارے ساتھ اعجاز بھائی ہیں جو اپنا انٹرو خود کروائیں گے کہ وہ کیا ہیں۔ میری ملاقات ان کے ساتھ ہوئی میری پہچان ویلفیئر پہ، اینڈ اٹس ریئلی ونڈرفل ایونٹ جہاں پہ انہوں نے بہت خوبصورت الفاظ کہے جو مجھے لگا کہ وہ کیمرے کی نظر میں بند ہونے چاہیے، کیونکہ ریزن یہ آتی ہے کچھ الفاظ کچھ احساس ہمارے پاکستان میں کیا ہماری دنیا میں ختم ہوتے جا رہے ہیں۔ ان الفاظ کو کیپچر کرنے کے لیے میں نے ان سے ریکویسٹ کی کہ وہ مجھے کچھ ٹائم دیں اور وہ اس کو ریکارڈ کروا دیں۔ تھینک یو سو مچ اعجاز بھائی آپ کے ٹائم دینے کا۔ تو پلیز آپ تھوڑا سا اپنا انٹرو کروا دیں کہ آپ کیا بائی پروفیشن کیا ہے۔ میرا نام اعجاز ہے، میرا تعلق رہائش میری جارج ٹاؤن میں ہے، فلاسفی اور لٹریچر میرا سبجیکٹ ہے۔ تو میری شاہدہ ندیم سے تو 4-6 دن پہلے ملاقات ہوئی، تو میں نے یہی کہا کہ رشتہ وہ ہوتا ہے جو لفظوں سے خون سے ترتیب پائے، اور ناطہ وہ ہوتا ہے جو لفظوں سے ترتیب پائے، اور رشتے اور نعتوں کا ہمیشہ بھرم رکھا جاتا ہے اور یہ رہنا چاہیے۔ اور دوسری بات، انہوں نے وومن امپاورمنٹ کی بات کی، تو میں نے ان سے کہا تھا کہ وومن امپاورمنٹ اس وقت تک عورت جب تک با اختیار نہیں ہوگی اس وقت تک سماج کے چہرے پہ خوشی آ نہیں سکتی، چونکہ مرد کی تعریف ہی یہ ہے کہ کبھی عورت کی آنکھ میں آنسو نہ آنے دے اور اس کی مسکراہٹ چھننے نہ دے۔ اگر اس کی مسکراہٹ چھن گئی اور اس کی آنکھ میں آنسو آ گیا تو اس مرد کو ڈوب مرنا چاہیے، اس لیے کہ مرد قرآنک پوائنٹ آف ویو سے بھی عورت پہ حاکم نہیں ہے، مرد عورت کا محافظ ہے، چونکہ عورت ہمیشہ صنف نازک کہلاتی ہے اور مرد آہن کہلاتا ہے۔ آہن توانائی و طاقت کو کہتے ہیں، صنف نزاکت کو کہتے ہیں۔ دنیا بھر کا لٹریچر اٹھا لیجئے، دنیا بھر کا، اس میں مذکر مؤنث اور ہی اور شی کی کہانی زیرو ہے ہی اس کا وجود کچھ نہیں۔ دنیا بھر کا لٹریچر اٹھائیے، اس میں کرولنگ کرتے ہوئے بچے کو جو بوائے ہے جو میل ہے اس کو شی از اے بیوٹیفل بیبی لکھا جاتا ہے، تو اگر مذکر کے لیے ہی استعمال ہوتا ہے تو اس بچے کے لیے ہی ہونا چاہیے تھا، اس کے لیے شی ہوا۔ اٹ مین جو یہ بات طے ہو گئی دنیا ادب میں کہ نزاکت، بچہ چونکہ نازک ہوتا ہے اور نزاکت کے لیے ہی شی کا لفظ استعمال ہوتا ہے، مرد چونکہ توانا ہوتا ہے اور توانائی کے لیے ہی کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ توانائی کا کام یہ ہے کہ نزاکت کی حفاظت کرے اور نزاکت کی محافظت کرے اور اس کی محافظ بنے۔ توانائی کبھی نزاکت پر حاکم نہیں ہوتی، حاکمیت کا تصور آئے گا تو نزاکت ٹوٹ جائے گی اور بکھر جائے گی۔ جب نزاکت ٹوٹ کے بکھر جائے گی تو اداسی، غربت، مفلسی، چہروں کی رنگت، سماج کا رنگ، ہر چیز تبدیل ہو جائے گی، ہر چیز بدل جائے گی اور پورا سماج خوشی سے محروم رہ جائے گا اور سماجی ڈھانچہ برباد ہو جائے گا۔ اس لیے عورت کے لبوں پہ کہکہا رہنا چاہیے، اس کی آنکھوں میں مسکراہٹ رہنی چاہیے، تو اس کی تمام توانائیاں بحال رہنی چاہیے۔ یہ اس نزاکت پسند شخصیت تبھی باقی رکھ سکتی ہے جب توانائی، جسے ہم مرد کہتے ہیں، وہ اس کا محافظ ہو۔ اور محبت کی خوبصورت ڈیفینیشن اس سے اچھی میں اور ڈھونڈوں گا کبھی۔ مجھے یہ لگتی ہے کہ محبت وہ واحد چیز ہے جو کبھی اپنے دامن میں نہ سوال رکھتی ہے، نہ مطالبہ رکھتی ہے، نہ غرض رکھتی ہے۔ محبت ہمیشہ لافانی ہوتی ہے اور مسلسل ایثار کی راہوں سے گزرتی رہتی ہے، اور پوری زندگی ایثار کی راہوں پہ گزر کر اپنے آپ کو ختم کر لیتی ہے، تاکہ جس سے محبت کی جاتی ہے اس کی خوشیاں، اس کی مسکراہٹیں، اس کی آنکھوں کی چمک باقی رکھی جائے۔ اور محبت کرنے والا کبھی مطالبہ نہیں کرتا، کبھی سوال نہیں کرتا، کبھی آرزو نہیں رکھتا۔ محبت کے دامن میں کچھ بھی لفظ نہیں ہوتا سوائے ایثار کے اور قربانیوں کے۔ بس یہ میرا میسج ہے کہ اگر معاشرے کو خوبصورت بنانا ہے، معاشرے کے پورے رنگ واپس لانے ہیں، تو عورت کو خوشیوں سے ہمکنار کرنا ہوگا، اور ہمکنار کرنے کے لیے توانائی، جسے مرد کہا جاتا ہے، اس پر لازم ہے کہ وہ مسلسل ایثار کی راہوں سے گزرتا رہے اور کبھی سوال اور مطالبہ نہ کرے۔ بہت شکریہ اعجاز بھائی آپ کے بہت خوبصورت الفاظ کا، اور آئی ایم شیور کہ کچھ یہ الفاظ ہمارے سوسائٹی میں پازیٹیو رول پلے کریں، کیونکہ ریزن یہ آتی ہے اب ہمیں
ان الفاظ کو سمجھنے کی نہیں بلکہ ان پہ عمل کرنے کی بھی ضرورت ہے. جب ہم عورت کو ڈرا کے رکھیں گے تو عورت معاشرے میں اپنی صلاحیت کا نکھار پیدا کرنے میں ناکام رہے گی. میں کہ یہاں شعر پڑھوں گا، اپنے گھر سے لے کر ریاست تک آ جائیے، یہ جو شعر میں پڑھوں گا اس کا رزلٹ ایک ہی برآمد ہوگا، ایک ہی نتیجہ نکلے گا. مجھے کہ خوف کے سائے میں بچے کو اگر جینا پڑا، خوف کے سائے میں بچے کو اگر جینا پڑا، بے زباں ہو جائے گا یا بد زباں ہو جائے گا. اسی لیے ہم نے جب بچوں کو خوف سے پالا، جب ریاست نے خوف رکھا، جب سماج نے خوف رکھا، جب مولوی نے خوف رکھا، تو شخصیت ٹوٹ گئی اور چہرے اداس ہو گئے اور صلاحیتیں رنگ لانے میں ناکام رہی. بہت شکریہ، بہت شکریہ.